اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایمانی ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کی وجوہات کیا تھیں۔ تو آدم اور حوا کے خلاف یہ شیطان کی ایک چال تھی۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی سزا میں آدم کو جنت سے اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ زمین میں آباد ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اور مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے۔ سو شیطان دونوں کو بہکانے لگا کہ ان کی 70 کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معیشت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی 70 کی چیزیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور 70 چھپانے لگے۔ تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانب پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھکانہ ہے اور زندگی کا سامان کر دیا گیا، یعنی فرمایا کہ اس میں تمہارا جینا ہوگا، اسی میں مرنا ہوگا، اور اسی میں سے قیامت کا زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا تھا مگر وہ اسے بھول گئے، اور ہم نے ان میں صبر و ثبات نہ دیکھا۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر ابلیس نے انکار کیا۔ ہم نے فرمایا کہ آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ کہیں تم دونوں کو بہشت سے نہ نکلوا دے، پھر تم تکلیف میں پڑ جاؤ، یہاں تم کو یہ آسائش ہوگی کہ نہ بھوکے رہو گے، نہ ننگے، اور نہ یہ کہ پیاسے رہو گے، اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا کہ آدم، پہلے میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بشارت کہ کبھی جاہل نہ ہو۔ سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی، وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے۔ آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف میں پڑے گا، اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا، تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ یہ قرآن پاک کی کچھ آیات تھیں، کچھ صورتیں تھیں، ان میں سے ان کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکلوانے کی جو وجہ تھا وہ شیطان تھا، اور اس نے بہت ہی مکروہ چال چل کے ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔